رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل البصائر وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان فسالت أودية بقدرها صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فقہ حنفی بالیقین قرآن کی تفسیر ہے. فقہ حنفی بالیقین قرآن کی تفسیر ہے. فقہ حنفی سنت نبوی کی تعبیر ہے. سبحان اللہ. لفظ قرآن کی بتائیں کس قدر باریکیاں. لفظ قرآن کی بتائیں کس قدر باریکیاں. فہم سنت حضرت نعمان کی تقریر ہے. بے شک سبحان اللہ. ہے بخاری اور مسلم ابن ماجہ ترمذی ہر محدث بالعمل تقلید کی تصویر ہے. سید حجویر حنفی خواجہ اجمیر بھی ملک اپنا اس لیے احناف کی جاگیر ہے. سنیوں روشن کرو ہر سمت سنی چراغ. سنیوں روشن کرو ہر سمت سنی چراغ. نور سنت ہی اندھیری قبر کی تنویر ہے. سبحان اللہ. اے رضا کے وارثو پڑھتے چلو چڑھتے چلو ہے یہی فکر رضا یہ جذبہ تعمیر ہے. فقہ حنفی بالیقین قرآن کی تفسیر ہے. فقہ حنفی سنت نبوی کی تعبیر ہے. سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم غسال زمان حامی بے کسان سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے.
اللہم آمین، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے فقہ حنفی قرآن و سنت کے آئینے میں۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حق سن کر اس پیغام کو یاد کر کے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید رب ذوالجلال کی آخری اور جامع کتاب ہے جو خلق کائنات جل جلالہ نے تمام رسولوں کے قائد امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے رب ذوالجلال نے ہزاروں انبیاء اس کائنات کے اندر انہیں مبعوث کیا، لیکن کسی نبی کو ایسا جامع نصاب اللہ نے عطا نہیں کیا جیسا جامع نصاب رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا ہے۔ ہر نبی جو اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، ان کے ذمہ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی، جو نصاب رب ذوالجلال نے ان انبیاء کو دیا، انہوں نے اس ڈیوٹی کو پورا نبھایا اور رب ذوالجلال کی جو تعلیمات تھیں وہ اپنی امت تک پہنچائیں۔ ہزاروں انبیاء اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے اور امت کو فیض دیتے رہے۔ جب رب ذوالجلال کی مخلوق کی سوچ طبی لحاظ سے نہایت اونچے مقام پر پہنچ چکی تھی تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس وقت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو ایسا جامع نصاب دیا جو ایک صدی کے لیے نہیں، 2 صدی کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے آنے والی پوری انسانیت کے لیے وہ جامع اور مکمل نصاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ جامع نصاب ہے کہ جس کے بارے میں خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ نے اس سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کسی امت کے لیے اللہ نے دین مکمل نہیں کیا، گنجائش رکھی کہ ہر نبی جو نیا نبی آیا وہ نئے احکامات لے کر آیا، لیکن اللہ نے جو جامع نصاب دیا اس امت کو، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت کو میں نے مکمل کر دیا۔ یعنی یہ ایسا کامل اور اکمل نصاب ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف عربیوں کے لیے تھا یا یہ پرانے اس وقت کے لوگوں کا نصاب تھا، جدید ضروریات کو یہ نصاب پورا نہیں کرتا۔ رب ذوالجلال نے ایسا جامع نصاب دیا جو قیامت تک کے آنے والے ہر صدی، ہر سال، ہر مہینے اور ہر ہفتے کے ہر دن اور ہر دن کے ہر گھنٹے اور ہر گھنٹے کے ہر منٹ کے اندر جو مسئلہ پیش آنے والا ہے اس مسئلے کا حل اللہ نے اس قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ختم نبوت کا تاج پہن کے جلوہ گر ہوئے، آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات بھی اتنی کامل ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی سبق بھی ادھورا نہیں چھوڑوں گا کہ یہ ہو کہ میرے بعد کوئی آئے گا تو اس سبق کو مکمل کر دے گا، اور چونکہ میرے بعد آنے کسی نے نہیں، اس لیے جو سبق میں پڑھاؤں گا وہ سبق میں کمی کوئی نہیں ہوگی۔ میں کوئی باب بھی ایسا نہیں رہنے دوں گا
کہ کوئی کہے کہ نبی نے تو اس بات کو بیان ہی نہیں کیا تو میں آ کے کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی کامل ہیں اور خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن بھی کامل ہے، اکمل ہے۔ نہ قرآن میں کوئی کمی ہے، نہ میرے نبی کے فرمان میں کوئی کمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جامع قرآن کی جامع تشریحات میں اپنے عمل اور اپنے فرمان کے ذریعے اس کی مکمل تشریح کی اور امت کو پورا حساب دیا۔ یہ بات 100% حق ہے، سچ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن ہر بندہ نہ قرآن سے اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتا ہے، نہ رسول اللہ کے فرمان سے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو اسے سب سے پہلے نمبر پر قرآن سے مسئلہ نکالنے کے لیے اسے عربی پہ عبور حاصل ہونا چاہیے، اور پھر اسے یہ بھی پتا ہو کہ میرے مسئلے کا حل قرآن کے کن لفظوں میں موجود ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا فرمان ہے جس سے میرے مسئلے کا حل جس میں بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن بھی کامل، نبی کا فرمان بھی کامل، لیکن ہر بندے کا قرآن و سنت سے اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ جب امت کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ قرآن سے اپنے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈے، وہ نبی کے فرمان سے اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈے، ہر بندے کا نہ ذہن اس لائق ہے نہ اس کی فہم فراست اس لائق ہے، تو پھر امت کو یہ حاجت پیش ہوئی کہ کچھ ایسے اصول بیان کیے جائیں، ایسے قوانین بنا دیے جائیں کہ ان قوانین کے ذریعے قیامت تک امت یہ روشنی حاصل کرتی رہے، قرآن سے بھی نبی کے فرمان سے بھی۔ اس سلسلہ میں جس ہستی نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے جو فقہی مسائل بیان کیے اور امت کو ایک کثیر خزانہ اور ایک کثیر سوغات تیار کر کے دی، اس ہستی کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کے عمیق اور گہرے سمندر میں غوطہ-زن ہو کر امت کو 5 لاکھ مسائل کا حل پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نے یہ اس موضوع پر گفتگو نہیں کی اور نہ کوئی کتاب لکھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں یا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کسی امام نے آپ سے پہلے اس پہ قلم نہیں اٹھایا۔ آج فقہ کی کتابوں کے جو ابواب ہیں، یہ سب سے پہلے کتاب الایمان ہے، پھر فقہی ابواب کے اندر سب سے پہلے کتاب الطہارت ہے، پھر آگے کتاب الصلاۃ ہے، پھر آگے کتاب الصوم ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ یہ فقہی ابواب کی جو ترتیب ہے، یہ سب سے پہلے جس ہستی نے اس کو مدون کیا اور یہ ترتیب باندھی، اس ہستی کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبحان کہا۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں امام موفق بن احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابو حنیفہ تھا اول من دون علم هذه شریعہ، کہ اس امت کے اندر صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی صحابہ اور تابعین کے دور کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت سے شرعی علوم کو بیان کیا اور فقہ کے مسائل کو بیان کیا، ان کو مدون کیا، اس ہستی کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے
کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں جو کام نہیں ہوا، کیا ضرورت تھی کہ بعد میں کوئی اور اٹھے اور وہ یہ کام کرے؟ اگر امت کے لیے یہ کام اتنا ہی ضروری تھا، فقہی مسائل کو بیان کرنا اور فقہی کتابوں کو لکھنا، تو پھر صحابہ سے اس کام کا آغاز ہوتا، کسی صحابی نے کیا ہوتا۔ تو جو کام صحابہ نہیں کر سکے، بعد والے وہ کام کرے، تو کوئی کہے کہ معاذ اللہ یہ تو صحابہ سے بھی بڑھ کر یہ سوچنے لگا کہ صحابہ نے تو وہ کام اگر چھوڑا ہے، تو پھر اعتراض صحابہ پہ آتا ہے کہ اتنا اہم کام تھا، کسی صحابی کے ذہن میں یہ بات ہی نہ آئی کہ امت کو یہ حاجت پڑے گی لہٰذا یہ کام میں کر دوں، تو بعد میں یہ کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب بھی امام موفق بن احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے صحابہ کو فقہی مسائل کی ضرورت اس لیے نہیں تھی، فرماتے کانت قلوبہم صنادیق علومہم، کہ صحابہ کے اپنے سینے علم کے صندوق تھے، سبحان اللہ، انہیں ضرورت ہی نہیں تھا۔ ہر صحابی کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو ان کے پاس قرآن بھی سامنے ہے، نبی کا فرمان بھی سامنے ہے۔ آج اگر کسی مسجد کے امام سے، مولوی سے، یا اس وقت کے بڑے سے بڑے مفتی سے بھی مسئلہ پوچھو تو ہر بندے کے ذہن میں اس مسئلے کے حل کے لیے نہ تو قرآن کی آیت ہوگی، نہ حضور کی حدیث ہوگی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں احادیث ہیں، ہر مسئلے کے حل کے اوپر حدیث کا ہونا اور قرآن کی آیت کا سامنے ہونا یہ ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں۔ تو صحابہ تو علم کے صندوق تھے، اس لیے امام موفق کہتے ہیں انہیں ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ فقاہت کی طرف جاتے، لیکن صحابہ کے دور کے بعد جب تابعین کا دور آیا اور پھر آگے تبع تابعین کا دور آیا اور پھر اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچا، جو عربی نہیں عجمی لوگوں تک بھی جب اسلام پہنچا، جنہیں نہ عربی کے اوپر عبور حاصل تھا، نہ عربی کے معنی، نہ لغت میں اتنی مہارت تھی، تو پھر ضرورت پیش آئی کہ کوئی اٹھے اور قرآن و سنت کے عمیق سمندر کے اندر غوطہ لگا کے اس میں جو ہیرے موتی ہیں انہیں نکال کے دے، تاکہ امت قیامت تک ان سے روشنی حاصل کرتی رہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کام جس ہستی نے سب سے پہلے کیا ہے کہ امت کو 5 لاکھ مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں نکال کے یہ سواد تیار کر کے دی ہے، وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ فقہ حنفی قرآن و سنت کی تشریح ہے، فقہ حنفی نہ قرآن کے خلاف ہے، فقہ حنفی نہ نبی کے فرمان کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت ہی کی تشریح ہے۔ فقہ حنفی کا ہر مسئلہ اس کے پیچھے یا قرآن کی آیت ہے، یا نبی کا فرمان ہے، یا کسی صحابی کا قول ہے، یا پوری امت کا اجماع ہے، اصل اس کی قرآن و سنت ہے۔ آگے پھر ان مسائل کا حل ہے، جس طرح خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے انزل من السماء ماء، یہ سمجھانے کے لیے قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اب آسمان سے جو پانی اترا تھا بارش کی صورت میں، زمین نے اس پانی کو جذب کیا۔ جب زمین نے پانی جذب کیا، پانی کا نام بھی ایک تھا اور پانی کا ذائقہ بھی ایک تھا۔ پانی کے نام جو آسمان سے اترے وہ الگ الگ نہیں تھے، آسمان سے جو پانی اترا بارش کی صورت میں نام ایک ہی تھا کہ یہ ماء مطلق ہے، یہ بارش کا پانی ہے، الگ الگ نام نہیں تھے، ذائقہ بھی ایک ہی تھا۔ زمین نے جب جذب کر لیا اس پانی کو، تو زمین جذب کرنے کے بعد جب زمین نے اس پانی کو واپس لوٹایا پھلوں کی صورت میں، وہی پانی انگور میں ہے، وہی پانی کھجور میں ہے، وہی پانی مالٹے میں ہے، وہی پانی تربوز میں ہے، وہی پانی جڑی بوٹیوں میں ہے۔ ذائقہ بھی سب کا مختلف ہے اور نام بھی سب کے مختلف ہیں۔ یہی اس کا جواب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کے پانی کو اپنے سینے میں جذب کیا
اور 5 لاکھ مسائل کی صورت میں اس مسائل کا حل جو ہے اس پانی کی صورت کے اندر امت کو پیش کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانی جب زمین جذب کر رہی تھی، نام ایک تھا، ذائقہ ایک تھا، اسی طرح جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کے علم کو، اس پانی کو اپنے سینے میں جذب کیا تو نام اس کا قرآن و سنت ہی ہے، لیکن سینے میں جذب کرنے کے بعد جب مسائل آگے پیش ہوئے، امت کی آگے ضرورتیں مختلف ہوئی، تو جس طرح زمین نے امت کی ہر ضرورت کو پورا کیا، ہر بیماری کا علاج زمین کی جڑی بوٹی نے اس بیماری کا علاج نکالا، جس طرح امت کو حاجت پیش آتی رہی، جس پھل کی ضرورت ہوئی، زمین نے اسی طرح کا پھل، پانی ایک ہے لیکن اس ذائقے کو تبدیل کر کے امت کی وہ حاجت کو پورا کیا ہے۔ اسی طرح پیچھے فیض قرآن و سنت کا ہی ہے، آگے امت کو جس مسئلے کا حل درکار ہوا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس پانی کو جذب کر کے امت کو 5 لاکھ مسائل حل کر کے دے دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ فقہ حنفی نہ قرآن کے خلاف نہ نبی کے فرمان کے خلاف۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس سوال کو تیار کر کے امت کو دیا ہے، آپ کی ذہانت کتنی ہے۔ امام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہتے کنتو فی مجلس الاعمش، کہتے میں ایک دن حضرت امام اعمش کی مجلس میں بیٹھا تھا، اور امام اعمش وہ ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں۔ اب دیکھو امام اعظم کی فقاہت اور ان کی سوچ کس درجے کی ہے، اللہ نے اس امت کو کتنی بڑی نعمت دی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے کنت فی مجلس الاعمش، میں ایک دن حضرت امام اعمش کی مجلس میں بیٹھا تھا، تو کہتے وہاں ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کے حضرت امام اعمش سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ کہتے امام اعمش کے ذہن میں فی الفور اس مسئلے کا جواب نہ آیا تو وہ نازعہ۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا، یعنی آپ ان کے شاگرد بھی ہیں امام اعظم، تو ان کی طرف دیکھا، فقال یا نعمان قل فیہا، اے نعمان بن ثابت، اے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ بتاؤ کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، جو یہ سائل مسئلہ پوچھ رہا ہے، یہ بات پوچھ رہا ہے، اس کا حل کیا ہے، جواب کیا ہے اس کا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس سائل کا جواب دے دیا۔ اس سوال کا جب جواب دیا تو امام اعمش نے پوچھا کہ تم نے جواب کہاں سے دیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فلاں حدیث استاد جی جو آپ نے ہمیں پڑھائی ہے، میں نے اس کا جواب اس حدیث سے دیا ہے جو بڑی میں نے آپ سے ہے، آپ نے ہمیں پڑھائی ہے، اس حدیث سے میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اصل اس کی وہ حدیث ہے جو آپ نے ہمیں پڑھائی ہے، میں نے وہ حدیث لی ہی آپ سے ہے، بڑی آپ سے ہے۔ اب جس وقت امام اعمش نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث سے یہ استدلال دیکھا اور حدیث میں اتنی گہری سوچ دیکھی، تو آپ فرمانے لگے، حسبک اے نعمان، جتنا تو نے پڑھ لیا اتنا کافی ہے، میں نے 100 دن لگا کے جو تمہیں پڑھایا ہے، تم نے ایک لمحے میں وہ سارا پڑھ کے سنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے 100 دن لگے یہ حدیث تمہیں پڑھاتے ہوئے، میری ذہن کے اندر وہ بات نہیں آئی کہ اگر کوئی یہ مسئلہ پوچھے تو اس مسئلے کا حل بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے، اس مسئلے پر بھی یہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے، اس مسئلے کے حل میں بھی یہ حدیث سنائی جا سکتی ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، میں نے حدیث محفوظ ضرور کی ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہاں کہاں یہ حدیث چلانی ہے اور کہاں کہاں یہ حدیث پیش کرنی ہے۔ کہنے لگے مخاطب کر کے لوگوں کو، یا معاشر الفقہاء انتم اطباء ونحن السیادلہ، کہنے لگے اے فقہاء سنو، تم صرف طبیب ہو اور ہم صرف پنساری ہیں۔
طبیب کا کام ہے صرف نسخہ لکھ کے دینا، اور پنساری کا کام ہے جڑی بوٹیوں کو محفوظ کرنا اور جڑی بوٹی رکھنا۔ پنساری کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی جڑی بوٹی کس کے ساتھ ملائیں تو کون سا نسخہ تیار ہوتا ہے، یہ کام طبیب کا ہے۔ میڈیکل سٹور میں لوگ دوائیں بیچتے تو ضرور ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کون سی گولی کس کے ساتھ ملائیں تو کس بیماری کا حل ہوگا، یہ کام طبیب کا ہے۔ تو کہنے لگے فقہا تم صرف طبیب ہو، تمہیں جڑی بوٹیوں کا پتہ کوئی نہیں، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ ہم محدث لوگ صرف پنساری ہیں، ہمیں نسخوں کا پتہ کوئی نہیں۔ لیکن کہتے ہیں اے امام اعظم تم طبیب بھی ہو، تم پنساری بھی ہو، تمہیں نسخوں کا بھی پتہ ہے کہ کون سا نسخہ کس بیماری پہ عمل کرتا ہے، اور تم نے حدیثیں بھی جمع کی ہوئی ہیں، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کون سی حدیث کس مسئلے کے حل پہ پیش کرنی ہے۔ ہم محدث ضرور ہیں، امام اعمش کہتے ہیں ہم محدث ضرور ہیں، ہم نے احادیث کو جمع ضرور کیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سی حدیث کس مسئلے کے حل کو پیش کرتی ہے، کس حدیث سے کون سا مسئلہ حل ہوتا ہے، کون سی حدیث کس مسئلے پہ لگائی جاتی ہے۔ ہم نے حدیثیں جمع ضرور کی ہیں، حدیثوں کو سینوں میں محفوظ ضرور کیا ہے، ہماری حیثیت پنساری والی ہے، لیکن اے امام اللہ نے تمہیں وہ شان دی ہے، تم محدث بھی ہو، تم طبیب بھی ہو، تمہیں یہ بھی پتا ہے کون سی حدیث سے کون سا مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد کی گواہی ہے۔ فرمانے لگے کہ ہماری کو سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی جو فقاہت اور جو سوچ اور جو ذہانت اللہ نے امام اعظم کو عطا فرماتی ہے۔ یہ لفظ بولے حضرت امام اعمش نے، کہتے ہیں انت ایھا الرجل، کہتے ہیں امام تم وہ مرد ہو کہ خلق کائنات جل جلالہ نے اخذت بکلاء الطرفین، جس کو اللہ نے دونوں طرفیں دی ہیں۔ تم صرف محدث نہیں اور تم صرف فقیہ نہیں، تم محدث بھی ہو، محدثین کے امام بھی ہو، اور تمام فقہاء کے استاد بھی ہو۔ اللہ نے تمہیں دونوں طرفیں دی ہیں۔ آج وہ لوگ جو فقہ حنفی پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب قرآن ہے تو ہمیں فقہ کی کیا ضرورت، جب حدیث ہے تو ہمیں فقہ حنفی کی کیا ضرورت، ہم تو جناب اہل حدیث ہیں، ہم فقہ کی طرف نہیں جاتے، ہم تو ہر بات حدیث سے لیتے ہیں، ہم تو ہر بات قرآن سے لیتے ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث میں سب کچھ ہے، لیکن اس سب کچھ کو سمجھنے کے لیے بھی تو سوچ بھی امام اعظم والی چاہیے، پھر پتہ چلے گا کہ قرآن میں کیا کیا ہے۔ آج ریڑھی لگانے والا کہے کہ میں جناب اہل حدیث ہوں، میں کسی امام کے قول کو نہیں مانوں گا، میں تو ڈائریکٹ قرآن سے مسئلہ نکالوں گا، میں تو ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ نکالوں گا، نہ میں کسی امام کے قول کو لوں گا، نہ کسی فقہ حنفی کی میں کتاب کو مانوں گا، تو ریڑھی لگانے والے کی حیثیت کیا ہے؟ جب اس دور میں بڑے بڑے امام بھی قرآن سے مسئلہ نکالنے سے عاجز تھے اور حدیث سے مسئلہ نکالنے سے عاجز تھے، انہیں امام اعظم کا دامن پکڑنا پڑا، انہیں امام مالک کا دامن پکڑنا پڑا، انہیں تقلید کرنی پڑی، بڑے بڑے محدثین کو کرنی پڑی، حضرت داتا علی حجویری جیسے اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسوں کو جب تقلید کرنی پڑی، ان کا تقلید کے بغیر گزارا نہیں، چارہ نہیں۔ تو ریڑھی لگانے والا کہے میں اہل حدیث ہوں، میں جب قرآن مانتا ہوں یا حدیث مانتا ہوں، کسی فقہ کو نہیں مانتا، اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ جب بڑے بڑوں کی تقلید کے بغیر ان کا چارہ نہیں تو ایک ریڑھی لگانے والا تقلید کے بغیر بچ کیسے سکتا ہے؟ بے شک۔ آج وہ لوگ جو کہیں قرآن کافی، حدیث کافی، ہمیں اس بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے، قرآن میں بھی سب کچھ ہے، حدیث میں بھی سب کچھ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں سب کچھ نکالنے کے لیے بھی تو ذہانت چاہیے۔ آج محض ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ فقہ حنفی کی ضرورت نہیں،
ہم یا مسئلہ حدیث سے لیتے ہیں یا قرآن سے بیان کرتے ہیں، لیکن جب ان کے فتاوی جات دیکھو تو 85% مسائل کا حل انہوں نے، ان کے فتاوی جات اہل حدیث کے، ان کے اندر جب کسی نے مسئلہ پوچھا تو جواب نہ قرآن کی آیت سے بن پڑا نہ حدیث سے بن پڑا، وہاں جواب دینے کے لیے امام اعظم کا دامن انہیں بھی پکڑنا پڑا اور فقہ حنفی کا سہارا دینا پڑا۔ مثال کے طور پہ فتاوی ثنایا کے اندر جو ان کا فتاوی ہے اس میں مسئلہ پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ دکانیں بنی ہوں تو دکانوں کی چھت پہ مسجد بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اس فتاوی کے اندر یہ مسئلہ سائل نے پوچھا، تو جو مفتی صاحب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم یا قرآن سے مسئلہ نکالتے ہیں یا حدیث سے نکالتے ہیں، ہم تو فقہ کی طرف جاتے ہی نہیں۔ جب مسئلہ پوچھا گیا کہ دکانوں کی چھت پہ مسجد بنا سکتے ہیں یا نہیں، آج بڑی بڑی جو ہے وہ مارکیٹیں ان کے بھی یا فرسٹ فلور پہ یا تیسرے یا چوتھے پہ ان کی مساجد بھی بنی ہوئی ہیں، نیچے بھی مارکیٹ ہے اوپر بھی مارکیٹ ہے۔ اب پوچھو ان کے مفتیوں سے جا کے کہ یہ جو مسجد تم نے بیچ میں بنا لی، نیچے بھی دکانیں اوپر بھی دکانیں، تو اس کا حل یا قرآن سے دکھاؤ یا حدیث سے دکھاؤ۔ نہ کوئی قرآن کی آیت دکھا سکیں گے اس مسئلے کے حل پہ، نہ کوئی حدیث دکھا سکیں گے۔ جب پوچھا گیا مسجد کی دکانوں کی چھت پہ مسجد بن سکتی ہے یا نہیں، تو نہ جواب قرآن کی آیت سے دیا نہ حدیث سے دیا۔ اس مفتی نے کہا یہ جو فقہ حنفی کی کتاب ہے در مختار یا فتاوی شامی جو فقہ حنفی کی سوغات ہے، پر ان میں لکھا ہے کہ دکانوں کی چھت پہ مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ دکانیں پہلے سے بنی ہوں تو ان کی چھت پہ مسجد بن سکتی ہے، یعنی چھت کو مسجد قرار دینا ایسا ہو سکتا ہے۔ نیچے دکانیں رہیں گی اوپر مسجد بن جائے گی۔ ہاں پہلے سے مسجد بنی ہو اس کو پھر شہید کر کے پھر وہاں دکانیں بنانا، یہ کہو کہ یہاں جناب دکانوں کا ریٹ بڑا ہے، جس طرح مثال کے طور پہ اس مسجد کو شہید کر کے کوئی کہے نیچے پوری مارکیٹ بنا لیتے ہیں اوپر دکانیں بنا لیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں پہلے سے مسجد بنی ہو وہاں مسجد کی چھت پر مارکیٹ بنانا یا اس کے تہ خانے میں مارکیٹ بنانا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں پہلے سے دکانیں بنی ہیں، بعد میں کوئی کہے کہ میں ان دکانوں کی چھت پہ مسجد بنا دیتا ہوں، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس مفتی نے اس مسئلے کے حل پہ نہ قرآن پیش کیا نہ حدیث پیش کی۔ اس مسئلے کا حل بھی ملا ہے تو فقہ حنفی کے باغ سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر کنویں میں گندا اور نجس گیند گر جائے تو کنواں کیسے پاک ہوگا؟ اب احادیث تو ہیں اس بارے میں، لیکن احادیث میں ذکر ہے چوہے کا کہ چوہا کنویں میں گر جائے تو کتنے ڈول نکالو تو کنواں پاک ہوگا۔ پہلے چوہا نکالنا ہے پھر ڈول کتنے نکالو تو کنواں پاک ہوگا۔ پھر یہ بھی لکھا بلی کا بھی ذکر ہے، مرغی کا بھی ذکر ہے، بکری کا بھی ذکر ہے، لیکن گیند کا ذکر حدیث میں لفظ گیند بال جو ہے اس کا ذکر نہیں۔ اب مسئلہ پوچھا گیا کہ گندا گیند گر جائے تو حدیث سے تو مسئلہ نکالنا تھا نا جس میں لفظ گیند ہو۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بھی نہ قرآن کی آیت ملی نہ حدیث ملی۔ اس مسئلے کا حل بھی پیش کیا تو فقہ حنفی سے کیا کہ کوئی ایسی چیز بے جان چیز نجس ہو وہ کنویں میں گرے تو چونکہ گیند بھی بے جان چیز ہے، نجس ہے، یہ کنویں میں گرے، نجس ہو تو کتنے ڈول نکالے تو کنواں پاک ہوگا۔ اس مسئلے کا حل بھی نہ اس میں قرآن کی آیت پیش کر سکے نہ حدیث پیش کر سکے، اس مسئلے کا حل پیش کیا ہے تو فقہ حنفی نے پیش کیا ہے۔ 85% میں نے کہا یہ تو ایک دو مثالیں میں نے پیش کی، 85% ان کے فتاوی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے نہ قرآن کی آیت پیش کی ہے، یہ محض امت کو گمراہ کرنے کی ایک سازش ہے اور بے محال چھوڑنے کی ان کو سازش ہے کہ تم کسی امام کے پیچھے نہ لگو، بس قرآن کافی، بس حدیث کافی۔ ایک ریڑھی لگانے والا بھی کہے کہ ہاں میں مسئلے کا حل قرآن سے ڈھونڈوں گا، میں مسئلے کا حل حدیث سے ڈھونڈوں گا، وہ تقلید سے جو ہے وہ متنفر
مسخر ہو جائے، یہ گمراہ کرنے کی سازش ہے امت کو، وگرنہ وہ خود بھی دیکھو تو وہ خود بھی بغیر تقلید کے ان کا بھی چارہ نہیں، انہوں نے بھی 85% اپنے مسائل حل کیے ہیں تو فقہ حنفی کے ذریعے کیے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شکایت کی، کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں اپنی قیاس سے مسئلے حل کرتے ہیں، قیاس یعنی اپنی رائے سے مسئلے حل کرتے ہیں، اور قرآن کے مقابلے میں کرتے ہیں، حدیث کے مقابلے میں کرتے ہیں۔ فقہ حنفی کا چونکہ مدون آپ نے تدوین شروع ہو چکی تھی، تو امام ابو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے جو ہے شکایت کر دی امام اعظم کی، تو امام جعفر صادق نے اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تو کہا کہ آپ کی یہ شکایت ملی ہے کہ آپ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی قیاس پیش کرتے ہو، رائے پیش کرتے ہو اور رائے سے مسئلے بیان کرتے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے، آپ کہتے ہیں کہ اگر میں قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں اپنی قیاس پر میں عمل کرتا اور اپنی رائے سے مسئلے حل کرتا، تو کہتے ہیں پھر میں وراثت میں بیٹی کا حصہ بیٹے سے دگنا کرتا، حالانکہ قرآن میں ہے کہ بیٹی کا حصہ بیٹے کے مقابلے میں کم ہے اور بیٹے کا دگنا ہے، بیٹی کا کم ہے۔ کہتے ہیں یہ قرآن کی نص قطعی میں ہے، اگر میں اپنی رائے سے مسئلہ بیان کرتا تو پھر رائے تو یہ کہتی ہے، سوچ تو میری یہ کہتی ہے کہ بیٹی کا حصہ دگنا ہونا چاہیے، کہ بیٹی جو ہے وہ بیٹے کے مقابلے میں جسمن بھی کمزور ہے، وہ باہر جا کے کما بھی نہیں سکتی۔ بیٹا جسمانی لحاظ سے اللہ نے عورت کے مقابلے میں مرد کو طاقت بھی زیادہ دی ہے، اور الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہے وہ عورت کی بنسبت زیادہ قوی ہے، وہ باہر نکل کے کما بھی سکتے ہیں۔ اس لیے باپ کی وراثت جو باپ نے چھوڑی ہے، رائے تو یہ چاہتی ہے کہ بیٹی کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے اور بیٹے کو کم ملنا چاہیے، کہ بیٹے کو کم بھی مل جائے تو گزارا ہے، بیٹی کو زیادہ ملے، رائے تو میری یہ چاہتی ہے۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں میں نے اپنی رائے کو نہیں دیکھا، میں نے رب کا قرآن دیکھا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا کہ بیٹے کا حصہ بیٹی کی بنسبت دگنا ہے۔ میں نے اپنی رائے کی نہیں مانی، میں نے رب کے قرآن کی مانی ہے۔ اس لیے کون کہتا ہے کہ میں اب قرآن کے مقابلے میں یا حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پہ عمل کرتا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے، جسے آج فقہ حنفی سے تعبیر کیا جاتا ہے، فقہ مالکی فرد واحد کی فقہ ہے، فقہ امام احمد بن حنبل کی حنبلی فقہ وہ فرد واحد کی فقہ ہے، فقہ شافعی بھی فرد واحد کی فقہ ہے۔ لیکن فقہ حنفی ہزاروں علماء کی مجلس شورا بنا کر امام اعظم ابو حنیفہ اس میں مسئلہ رکھتے اور کہتے بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، ہزاروں علماء میں وہ مسئلہ ڈسکس ہوتا، پھر جو رائے ترجیح پاتی اسے امام کہتے اس مسئلے کو فلاں باب میں لکھ لو، پھر جا کے ہزاروں علماء میں وہ مسئلہ کئی دن تک بحث و مباحثہ ہو کر قرآن کی آیات پھر احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کو پرکھا جاتا، پھر جا کے اس مسئلے کو جو ہے وہ قرآن و سنت سے یہ ٹکراتا تو نہیں، کسی صحابی کے قول سے تو نہیں ٹکراتا، کیا اجماع امت سے تو نہیں ٹکراتا، پھر جا کے اس مسئلے کو لکھا جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ یہ فرد واحد کی فقہ نہیں، ہزاروں علماء نے بیٹھ کے قرآن و سنت کی روشنی میں اس فقہ کو مدون فرمایا۔ کسی نے جب امام عامر سے یہ شکایت کی، کہا کہ ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے فلاں مسئلے پہ غلطی کی، تو آپ نے اسے ڈانٹا اور کہا سوچو تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو، امام اعظم غلطی کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے جس کی مجلس میں امام ابو یوسف جیسے اور امام زفر جیسے ذہین ترین قیاس کرنے والے بیٹھے ہوں، اور جس کی مجلس کے اندر لغت کے بڑے بڑے امام بیٹھے ہوں، اور جس کی مجلس میں
قاضی ایاز مالکی جیسے صوفی بیٹھے ہوں، کیا وہ بندہ بھی غلطی کر سکتا ہے؟ اگر امام اعظم غلطی کرتے کسی مسئلے میں تو یہ بڑے بڑے امام انہیں روک دیتے، جب انہوں نے نہیں روکا، انہوں نے اس مسئلے کو تسلیم کیا، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ نے غلطی کی؟ ورنہ زمانہ غلطی کر سکتا ہے بعد والے، لیکن امام اعظم کو اللہ نے وہ فقاہت دی ہے، اس امت کے لیے اوپر وہ احسان کیا ہے کہ اس نے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اس فقہ کو مدبر نہیں کیا۔ اگر اکیلا کرتا پھر بھی غلطی کوئی نہ ہوتی۔ انہوں نے ہزاروں علماء اور ہزاروں صوفیاء کی مجلس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھ کے پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو مدبر کیا ہے۔ لہٰذا یہ غلطی نہیں کر سکتے، تمہاری سوچ تو غلط ہو سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو رب ذوالجلال نے قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے ایک نعمت کی حیثیت بنا دیا ہے۔ یہ موضوع ویسے بڑا طویل ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی اقساط کے اندر اس کو بیان کریں گے۔ آمین بجاہ نبی